الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر خود ذات باری تعالی نے الہام فرمائی تھی، اس میں سے پہلی چیز طہارت تھی، اور دوسری چیز پچھلی نشست کے بالکل آخر پر جس کا تذکرہ کیا تھا وہ اخبات تھی۔ اور اخبات کا لغت میں جو ترجمہ آتا ہے وہ عرض کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ کہ انسان اپنی نفی کرتا رہے اور مسلسل نفی کرتا رہے، اور اللہ تعالی کی ذات اقدس کا اثبات کرتا رہے، اور اپنی نیاز مندی، اپنی بندگی اور اپنے تذلل اور اپنی پستی کے ثبوت حق تعالی شانہ کے سامنے پیش کرتا رہے۔ ہمارے اس آخری دور میں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا تھا اور جن کی خانقاہوں نے بہت بڑے بڑے رجال کار پیدا کیے، حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ کے آخری فرزند گرامی تھے، اور اتنی قداور شخصیت کے بعد ہندوستان میں جس آدمی کو اور جس ہستی کو بہت زیادہ رجوع نصیب ہوا اور جن کی خانقاہ نے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی یاد تازہ کر دی، وہ اللہ کے ایک نیک بندے مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی داعی اللہ، متبع سنت اور کوہنا مشق مورخ اور اپنے زمانے کے مایا ناز مفسر اور عارف اللہ رحمہ اللہ، انہی کے تربیت یافتہ اور انہی کے مجاز تھے۔ حضرت اپنی بیعت کا ایک تذکرہ کرتے تھے، اور ایک دن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اپنے متعلق فرما دیتے حضرت کہ ہم دونوں جب بیعت ہوئے تو ہمارے ایک دوست تھے اور وہ سہارنپور میں رہتے تھے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم دونوں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو وہ جو دوست تھے بڑے صاحب کشف انسان تھے، انہوں نے اپنے مراقبات میں ہمارے شیخ کا مقام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ ذوق تھا کہ مختلف اولیاء اللہ کے مراتب، ان چیزوں کو وہ دیکھتے تھے۔ اس ذوق کو آپ اچھی نظر سے دیکھیں یا صاحب نظر اس پہ تنقید کریں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان صاحب کا یہ ذوق تھا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگلے دن وہ ہم سے ملے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ مولوی صاحب تم کہاں جا کے بیعت ہو گئے، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس بات پر مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برا منایا، اور انہیں طبعاً غصہ بھی آیا کہ ہمارے شیخ کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ دوستی اور تعلق بے تکلفی پر مبنی تھا اور خلوص پر، اس لیے جو کچھ انہوں نے اپنے کشف میں دیکھا انہوں نے بتا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کا کشف کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کشف ایسی چیز ہے
جو بسا اوقات کافروں کو اور ہندو جوگیوں تک کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان بالغ نظر حضرات نے اس کشف اور ان کے اس تبصرے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اگلے دن پھر جب ملاقات ہوئی سہارنپور میں تو انہوں نے بہت خوشی سے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اس جیسا عارف باللہ اس وقت ان دیار میں موجود نہیں، اور آپ حضرات نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور اللہ مبارک کرے یہ بیعت بہت عمدہ رہی، بہت اعلیٰ رہی۔ تو انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا دونوں دوستوں نے، اور ان سے کہا کہ کل تک تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیخ کے متعلق کہ کچھ بھی نہیں، مولوی صاحب کہاں بیعت ہو گئے، اور آج تم کہتے ہو کہ ان جیسا عارف باللہ ان دیار میں پایا نہیں جاتا، اور بہت ہی مبارک بیعت ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے شیخ کے مرتبے پر غور کرتا رہا، اور جتنے اعلیٰ درجات تھے میں نے جب دیکھا ان میں وہ کہیں کسی مقام پر نہیں تھے، تو وہ تبصرہ تھا جو میں نے تم سے پہلے دن کیا، اور پھر اگلے دن رات کو میں ایسے ہی نماز پڑھ کے جب عشاء کی فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میں ذرا اس طرف بھی تو دیکھوں کہ جو لوگ اپنی نفی میں اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اور تواضع اور عاجزی اور خدا کی بندگی میں جن کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، کہیں حضرت ان میں تو نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا تمہارے شیخ کو ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر آن، ہر گھڑی بار بار اپنی نفی کرتے تھے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تیری ذات کا کچھ ہے۔ ان کا باطن بار بار اللہ ہی کے وجود کا اثبات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو کہتا تھا کہ پروردگار سب کچھ تیرا ہے اور تو ہی ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میری ذات، میری عقل، میرا مرتبہ، میرا مقام خدا بندہ، حتیٰ کہ میرا دین اور ایمان خود میرے اپنے قبضے اور بس کی چیز نہیں ہے، اے اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے اور تیری ہی طرف سے۔ اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جیسے شیخ کا نفی کرنے والا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی شدت سے اپنی نفی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات آپ سے عرض کی ہے، یہ ہے وہ اخبات کہ انہوں نے اپنے شیخ میں نفی دیکھی، اور ٹھیک یہی بات حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے ان کی مجلس میں دیکھا، اور شیخ پر نفی غالب رہتی تھی، اپنی طرف بھولے سے بھی کسی عالی مرتبے کا اور کسی خوبی کا اپنے ساتھ نسبت اور انتساب انہیں نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے، برا بھی محسوس ہوتا تھا، مسلسل اپنی نفی کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں اتنا بلند و بالا مقام دیا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخبات کہا ہے۔ اس کی لغوی تشریح پہلے عرض کر دی تھی، اس کی ایک مثال آپ سے یہ عرض کر دی، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، بار بار اللہ کے حضور اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرنا، یہ مسلسل نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں 5 وقت میں، یہ در حقیقت اپنی بندگی ہی کا ثبوت اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ قلب کی ایک کیفیت ہے۔ دل کی اس کیفیت کا عقیدے میں اظہار اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایمان لاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات عالی کا ایک ہونا، اس کی صفات علیہ، اس کا اثبات کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بہت کچی بات ہے اور بچوں جیسی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں کتاب و سنت کا اعتراف کرتا رہے اور یہ مانتا رہے کہ خدا کی کتاب بھی برحق ہے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ بھی برحق ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو دل کے احوال اور دل پر جو کچھ بیتتی ہے اور دل کا جو تعلق ہے اس کی نفی کرتا رہے کہ جو کچھ دل پر اچھا اور برا آتا ہے، یہ جو کچھ دل میں پیدا ہوتا ہے اور جو کیفیات ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان کا جو حاصل ہوتا ہے، میاں یہی وہ منزل ہے جس کے لیے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، اور یہی تصوف ہے اور یہی سلوک ہے، یہی احسان ہے، یہی پیری مریدی ہے اور یہی مرشد اور مرید کا تعلق ہوتا ہے۔
دین اس کے علاوہ کسی ایسی چیز کا اثبات نہیں کرتا جو خارج سے آئی ہوئی ہے، بلکہ یہ داخل کی دین کے اندر کی چیزیں۔ اس لیے کوئی شخص کتنی علم کلام کے مباحث جانتا ہو اور حدیث پر اسے کتنی ہی دسترس حاصل ہو، اور فقہا کے جتنے بھی مسائل ہیں، ائمہ اربعہ کے علاوہ جو ائمہ کرام رحمہم اللہ گزرے ہیں، ان کا مسلک کیسا ہی وہ بیان کرتا ہو، کیسی بال کی کھال اتارتا ہو، کیسا ہی دل نشیں اس کا واز ہوتا ہو، لیکن اگر اس انسان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا تو وہ انسان کچھ نہیں۔ اور یہ تزکیہ ہے طہارت، اور طہارت کے بعد دوسری چیز اخبات کہ اپنی نفی کرنا۔ اور سلیم المزاج آدمی، سلیم الفطرت آدمی جب اللہ کی آیات کو سنتا ہے، اس کی صفات مبارکہ کو سنتا ہے، ان پر غور اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس آدمی کا رجحان فرشتوں کی طرف ہوتا ہے، عالم قدس کی طرف اس کا میلان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو اخبات کہلاتی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر جو اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ حضرت ہی کے الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان بشری احوال میں ملائے اعلیٰ کی حالت کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی عظمت پر غور کرتا ہے تو حیران اور گمگشتہ ہو جاتا ہے، اور حیران بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی میں وہ غرق بالکل ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جیسے موم پر مختلف نشانات ابھر آتے ہیں، اسی طرح اس انسان پر اللہ کی عظمت مرتسم ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت اس انسان پر اپنے نقوش اور نگار کو قائم کر دیتی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے رحمہ اللہ کہ جیسے کسی انسان نے گاؤں میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، اس نے بادشاہوں کا جاہ و جلال نہ دیکھا ہو، اور اس کو گاؤں سے آپ اٹھائیں، شہر میں لائیں، اور لا کر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑا کر دیں جہاں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کے ساتھ اور لوگ ہیں، وہ آگے پیچھے جب دیکھتا ہے اتنا ادب، اتنا احترام، اور یہ فوج کھڑی ہے، یہ بادشاہ کھڑا ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، تو حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ خدا بندہ دنیا میں کسی انسان کی ایسی بھی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جو اس پر دہشت اور رعب طاری ہوتا ہے، اب وہ انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز تصور کرنے لگتا ہے، اپنے دیہاتی ہونے کا اور اپنے ان پڑھ ہونے کا اور اپنے کم درجے کے ہونے کا یہ اسے احساس جو ہوتا ہے نا، بس اللہ کے مقابلے میں جب انسان اس کی آیات کو سنے، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے، جب اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو دیکھے، جب جنت اور جہنم کے تذکروں کو دیکھے، جب اللہ کی صفات، اللہ کے انعامات اپنے اوپر اس کا اظہار اور برستے ہوئے دیکھے، تو یہ جو کیفیت اس دیہاتی کی پیدا ہوئی تھی، اللہ کے مقابلے میں بندے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے اخبات کہ بندہ اللہ کے حضور میں اپنی ذات سے بالکل استعفیٰ دے دے، الگ ہو جائے۔ اور یہ جو بشری حالات ہیں یہ ملائکہ کی حالت کے بہت قریب ہیں، اور ملائکہ سے بے حد مشابہت ہے، فرشتوں سے مشابہت ہے۔ تو فرشتوں میں ملائے اعلیٰ جو اللہ کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اس انسان کی حالت جڑ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے تقدس میں، اللہ کی پاکیزگی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں مستغرق رہتے ہیں فرشتے بھی۔ اسی طرح اس انسان میں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے جب اسے اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے، تو یہ اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ یہ کیفیت جو اس انسان پر طاری ہوتی ہے یہ ہے اخبات، اور یہ اتنی بڑی حالت ہے کہ خود حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں کہیں باہر سے نہیں آ گئی، اللہ نے اپنے خاص فضل سے جو چیز ان پر الہام فرمائی ہے اس کی اصل وہ حدیث اور کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اگرچہ حضرت نے اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ان کے خدام ہم جیسے لوگ اب جو بات کرتے ہیں تو بے اختیار نگاہ کو کتاب و سنت کی طرف چلی جاتی ہے کہ ارے یہ بات جو حضرت کو الہام ہوئی تھی، اللہ نے اپنی کتاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خود اس کا ذکر فرمایا ہے، تو حضرت کے الہام کی اصل کتاب و سنت ہو گئی اور اس الہام کی تائید کتاب و سنت پہ ہو گئی۔ کتاب اللہ کی آیات سورہ حج کی آپ سن چکے، اور آپ حدیث دیکھیے کیا آئی ہے، ترمذی میں آتا ہے، ابو داؤد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ عرض کرتے تھے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب اعنی ولا تعن علیہ، اے اللہ میری مدد فرما دیجیے، ولا تعن علیہ، اور اللہ میرے مقابلے میں جو لوگ دشمنی پہ آمادہ ہیں، خدا بندہ میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں برکت نہ دے، اللہ ان کی مدد میرے مقابلے میں نہ فرما۔ وانصرنی ولا تنصر علیہ، اللہ ایسے کر دیجئے میرے پروردگار میری حمایت کر دیجئے، اور جو میرے مخالفین ہیں، جو میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اے پروردگار ان کی حمایت نہ کر۔ وامکر لی ولا تمکر علیہ، اور اے اللہ تدبیریں اپنی لطیف خفیہ تدبیریں اللہ جو تیرے ہاں سے چلتی ہیں، اے پروردگار میرے حق میں استعمال ہو جائیں، اے اللہ وہ خفیہ تیری تدبیریں جو مدد کے لیے ہوتی ہیں وہ میری مدد ہو جائے، اور اے اللہ میرے خلاف جو لوگ ہیں اے اللہ ان کی مدد نہ ہو، اے اللہ ان کی کامیابی نہ ہو، اللہ خفیہ تدبیریں تیری جو ہیں وہ ان کے لیے معاون ثابت نہ ہو۔ واہدنی، اے پروردگار مجھے صحیح راہ پر جما دیجیے، ٹھیک راستے پر چلا دیجیے۔ ویسر الہدا لی، اور اے اللہ یہ جو ہدایت کی راہ ہے اللہ اسے میرے لیے آسان کر دیجئے۔ وانصرنی علی من بغی علیہ، اور اے اللہ جو میرے مقابلے میں سرکش ہے، اے اللہ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے، اے میرے پروردگار جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے، میرے رب میری مدد کر دے، اور اے پروردگار اس کی مدد نہ کر۔ رب اجعلنی لک شکارا لک، اے اللہ مجھے اپنا ہی بنا لے۔ رب اجعلنی لک، اے اللہ مجھے اپنے لیے کر دے، شکارن لک، خوب تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک چیز میں اے پروردگار تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکر کا مقام طلب کیا ہے کہ پروردگار مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرا بہت شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول اگرچہ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے پھر بھی آپ اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں پاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں کہ اس نے مہربانی کی ہے اور اس نے عنایت فرمائی، اتنا بڑا مقام نبوت اور مقام مغفرت مجھے عنایت فرمایا۔ ذکارن لک، اور اللہ بہت زیادہ آپ کو یاد کرنے والا بن جاؤں، مجھے ایسا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، اگرچہ صوفیہ اس کی تعبیر ذکر قلبی سے کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کا ذکر ان پر چھایا رہتا تھا، اللہ کا ذکر غالب رہتا تھا۔ رحاب لک، اور اے پروردگار مجھے ایسا کر دے میں سراپا اطاعت بن جاؤں، اے پروردگار آپ کا فرما بردار بندہ بن کے رہوں۔ متوان لک، اللہ ہر حال میں اے اللہ آپ کی اطاعت کروں، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ مخبتاً الیک، اور اے اللہ اخبات مجھ میں پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، اواہن بار بار تجھے پکاروں، یہ ہے وہ مخبت اخبات۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسری چیز اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جو سمجھائی ہے اور الہام کیا ہے، دین کی دوسری اصل یہ ہے
کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کروں، اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کے رہوں. اب واہم منیبا، اے اللہ بار بار آپ کو یاد کرتا رہوں، تیری طرف پلٹنے والا ہو جاؤں. اور پھر عرض کیا ہے کہ رب تقبل توبتی، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند و بالا تھے کہ ان کی ذات پاک سے کوئی گناہ سرزد ہوتا. یہ ہمارے واسطے یہ دعا ہے، ہماری تعلیم کے لیے اور تلقین کی ہے. رب تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے. واغسل حوبتی، اور اے اللہ دھو ڈال گناہوں کا میل کچیل جو مجھ میں ہے اسے دھو دے. وَأَجِبْ دعوتی، اور اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. وَثَبِّتْ حجتی، اور اے اللہ وہ دلائل جو میں اس دین میں دیتا ہوں، اے اللہ یہ جو میرے دلائل ہیں ان کو مستحکم کر دے. یا تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا اور یا یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ وَثَبِّتْ حجتی، اور اے اللہ میرا ایمان جو آخرت میں میری مسلمان ہونے کی دلیل بننے والا ہے، میری حجت بننے والی ہے، میری طرف سے ایک چیز ہے جو پیش کی جانی ہے قیامت میں کہ میں مومن تیرا بندہ ہوں، مسلمان بندہ ہوں. اے اللہ اسے میرے دل میں جما دے. وسدد لسانی، اور اے اللہ میری زبان کو ٹھیک بات کرنے والی زبان بنا دے. یعنی مجھے غصہ آئے یا مجھے خوشی ہو، ہمیشہ حق بات میری زبان سے نکلا کرے. وحد قلبی، اللہ میرے دل کو صحیح راہ پر چلا. وسلل سخیمت صدری، اور اے اللہ میرے سینے کو بالکل پاک کر دے. یہ ہے سینے کی پاکیزگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا کمال ہے، اور بلا شبہ عبد ہونے کا کمال ختم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے. ایک بات جو آدمی جتنی زیادہ اپنی نفی کرتا رہے گا اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ کے لیے مٹتا رہے گا، اللہ اسے اتنا بلند بھی کرتا رہے گا. اور اللہ کے ہاں اس کی اگر بندگی قبول ہو گئی تو یقین مانیے کہ وارے نیارے ہو گئے. اللہ نے اس کی ایک عاجزی کا سجدہ بھی قبول فرما لیا تو دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی. کہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ کسی چیز کو قبول کر لیں. وہ شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں اس کی ساری مخلوق اپنی اپنی عبادتیں، اپنی اپنی نیاز مندیاں، اپنی اپنی نظریں، اپنی اپنی نیازیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتی ہیں. اور اس شہنشاہ عالم کی نظر جس قربانی پر پڑ جائے، جس چیز کو وہ قبول کر لے، تو بندہ خوشی کے مارے مر جائے کہ میری چیز، میری عبادت، میرا طریقہ، میری کوئی بات بادشاہ عالم کو، شہنشاہ عالم کو پسند آ. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے پتا چل جائے کہ ایک میرا سجدہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، میرے لیے اس پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے سب چیزیں مل جانے سے اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس بات کی ہو کہ ایک سجدہ ان کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام پا گیا ہے. یہ ہے اخبات، یہ بندگی ہے، اور بندگی کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم تھا. اور بلا شک و شبہ یہ بندگی کا جو کمال ہے یہ تمام کمالات سے برتر ہے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ بندہ بندہ بن جائے اور انسان انسان بن کے رہے اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ انسان جھکا ہوا رہے اور انسان مٹا ہوا رہے. یہ وہ چیز ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے خاص فضل سے سمجھا دی تھی کہ دین میں دوسری اصل یہ ہے. اور جب انسان میں یہ تواضع، عاجزی، بندگی آتی ہے تو اس کا حال فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں دیکھا صفوں کی صفیں فرشتوں کی ایسی ہیں جو رکوع میں ہیں، اور صفوں کی صفیں ایسی ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. یہ کب سے کھڑے ہیں اور کب تک کھڑے رہیں گے؟ جب یہ اللہ ہی کو علم ہے، جب سے خدا نے انہیں پیدا کیا اور جب خدا تعالیٰ ان پر موت اور یا بے ہوشی طاری فرمائے گا اس وقت تک وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں. اللہ نے ایسے ہی نہیں قسم کھا لی، اللہ نے فرمایا والصافات صفا، اور جو صف باندھ کے کھڑے ہیں میں ان کی قسم. اور اس کی ایک تفسیر اس سے بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جو صفوں کی صفیں باندھ کر خدا کی معرفت کے حصول کے بعد اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ہے دوسری چیز
جو انسان میں پیدا ہو جائے، ایک طہارت، اور طہارت بھی فرشتوں کی صفات میں سے اور اللہ تعالی کی اپنی صفت مبارکہ میں سے، اور دوسری چیز اخبات، نیاز مندی، اور یہ بھی فرشتوں کی صفات میں سے ہے کہ فرشتوں کے ساتھ انسان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کی روح میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ الہام کو قبول کر سکے۔ تیسری چیز جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے سمجھا دی تھی، وہ ہے سماحت۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سماحت دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ سموہا، سماہن اور سماحتن، فیاض ہونا، سخی ہونا، یہ ہے سماحت، کہ کوئی انسان فیاض ہو جائے، کوئی انسان سخی ہو جائے، اور جب انسان سخی نہ ہو اور جب انسان فیاض نہ ہو تو پھر اس کی طبیعت میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں ببر۔ کیا ترجمہ کریں اس کا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چکناہٹ کی وجہ سے جو میل کچیل پیدا ہو جاتی ہے نا، جو لوگ گھی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے یہاں آپ ٹین اور ڈبے دیکھیں تو چکناہٹ کی وجہ سے جو میل کچیل پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ چیز ببر۔ تنگی پیدا ہوتی ہے، میل پیدا ہوتا ہے روح میں۔ تو سماحت یہ دین کے اصولوں میں سے ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی سخی ہو، فیاض ہو، اور اس کی ضد بخیلی اور تنگ نظری یہ انسان میں نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخل کے متعلق فرمایا ہے، آپ نے ای داء ادوا من البخل، اور لوگوں اس بخل سے بدتر کون سی آخر ایسی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں ہو؟ بخیل آدمی، تنگ نظر آدمی، ہر چیز پر اعتراض کرنے والا آدمی، وہ اپنی زندگی کو بھی عذاب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے سماحت پیدا ہونی چاہیے، اور اس سماحت اور اس فیاضی اور بخل کے مختلف متعلقات ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پیسے میں کبھی جمع ہو جاتی ہیں، مال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب پیسے اور مال میں یہ جمع ہو جائیں تو پیسہ خرچ کرنا یہ سخاوت ہے، اور اس کے مقابلے میں بخل اور شح ہے۔ قرآن میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو انسان اپنے جی کے شوق سے بچایا گیا۔ شوق کہتے ہیں عربی میں کہ کسی انسان میں یہ حرص پیدا ہو جائے کہ مال جمع کرے، پیسہ 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 پیسہ، اور اس کے بعد اس میں بخل بھی پیدا ہو جائے کہ خرچ بھی نہیں کرنا۔ بخل کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک بخیل ایسا ہوتا ہے جو اپنا مال اپنے پہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ سب سے پہلا بخیل تو وہ ہے جو اپنا مال دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا۔ چلو نہ صحیح، اپنے پہ تو خرچ کرتا ہے نا، دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، بخیل ہوا۔ دوسرے درجے کا بخیل وہ ہے جو اپنا مال اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا، کماتا رہتا ہے، بینک میں اس کے لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اور کپڑے دیکھو، جوتے دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جسے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لوگ اسے پیسے دیں اور اس پہ خیرات کریں۔ یہ دوسرے درجے کا بخیل ہے کہ اپنا مال اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، اپنا مال اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، اپنا مال اپنی بیوی پہ اور بیوی اپنے شوہر پہ خرچ نہیں کرتی۔ یہ دوسرے درجے کے بخیل۔ اور تیسرے درجے کے بخیل بھی عرض کریں، تیسرے درجے کا بخیل وہ آدمی ہے کہ کوئی اور آدمی
اپنا پیسہ اپنے پہ ہی خرچ کر رہا ہے اور اسے دکھ ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی اپنا پیسہ اپنے پہ کیوں خرچ کرتا ہے، دکھ اسے ہو رہا ہے۔ محلے میں، گلی میں، پڑوس میں کسی انسان کو اللہ تعالی نے فضل فرمایا، پیسہ دے دیا، اس نے اچھی گاڑی خرید لی، تو یہ اس غم میں بھولا جا رہا ہے کہ اس نے 2 لاکھ کی گاڑی کیوں صاف خرید لی، 4 لاکھ کی کیوں خرید لی، 1 لاکھ کی خریدنی چاہیے تھی، سیکنڈ ہینڈ خریدنی چاہیے تھی۔ ارے بھائی اس کا پیسہ ہے، اس نے اپنی رات کے مطابق سوچ سمجھ کے کچھ بھی خرچ کیا ہو، بے سوچے خرچ کیا ہو، حماقت سے فرض کر لیجیے خرچ کیا ہو، کچھ بھی ہو، اس کا اپنا معاملہ ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی آخر اس کے معاملات میں دخل دینے کی؟ یہ تیسرے درجے کا بخیل ہے کہ دوسروں کا پیسہ جو دوسرے لوگ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور پریشانی اور تکلیف اس سے ہو رہی ہے۔ یہ بخل اور حرص جب دونوں جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں شوہ، اور شوہ کی یہ تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک جگہ کی۔ تو مال میں جب سخاوت اور اس کی ضد جمع ہو جائے تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ جب مال کے معاملے میں وہ سخی ہوگا تو یہ اس کی سماحت ہے، اور اللہ کے اچھے بندے اسلاف، صحابہ، تابعین رضی اللہ عنہم وہ اتنے سخی لوگ تھے کہ ان کے دیکھنے والے کہتے تھے ہم کی سخاوت دیکھ کے ڈر جاتے تھے کہ اتنا پیسہ بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، کوئی انسان دل کا اتنا کھلا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اصل میں دین میں پائی جاتی ہے، اور جب انہی دونوں چیزوں کا تعلق سماحت اور اس کے برعکس بخل، فیاضی اور بخل کا تعلق اگر اس کا تعلق جنس سے ہو جائے تو جو انسان جنس کی خواہشات کی تکمیل میں اچھا آدمی ہوتا ہے اس کا نام ہے عفت، پاکیزگی، بڑا عفیف، بڑا پاکیزہ۔ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس انسان کو جیسے گناہ اور گناہ اس انسان کو اور یہ گناہ کو چھو کے کبھی نہیں گزرے ہوں گے، اتنا پاک جیسے پیکر ہو نور کا اور فرشتے جیسے زمین پہ اتر آئے ہوں، اتنے نیک لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس جب کوئی انسان بدکاریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت، اس کا چہرہ، اس کی چال ڈھال اور اس کا چال چلن سب بتاتے ہیں کہ کیا بدکاریاں یہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرہ۔ وہاں پہ سخاوت تھی، سخاوت کے مقابلے میں شوق آ گیا، سماحت کے مقابلے میں شوق آ گیا، اور یہاں عفت اور عفت کے مقابلے میں شرہ آ گیا۔ یہی انسان جب کسی مصیبت میں پڑ جائے، جب کوئی بڑا کام کرنا پڑ جائے، فرض کر لو اللہ نے 1 کروڑ دیا ہے اور اسے 20 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے، فرض کر لیجئے کہ اس انسان کو زندگی میں کسی بڑے پیمانے پہ کام، کوئی عہدہ ایسا مل جائے اور وہ عہدہ اس بات کا متقاضی ہو کہ یہ آدمی اپنے عہدے کی وجہ سے 10 لاکھ آدمیوں کا نفع کر سکتا ہے اور تھوڑا سا صبر سے کام کرنا پڑے گا، تو یہ جو بھاری بھرکم کام انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں نا، ان کاموں کی تکمیل میں اگر یہ آدمی ثابت قدم رہا تو اسے کہتے ہیں صبر، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے حلا، کم ہمتی۔ ان الانسان خلق حلوا، انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، ہمت نہیں کرتا، جلدی کا پتلا، ضعیف، کمزور۔ اور صبر اس کے مقابلے میں ہے، جب سماحت پیدا ہوتی ہے، جب آدمی میں یہ صفت آتی ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سماحت کہہ رہے ہیں، تو اس آدمی کو آپ مال میں دیکھیں گے، پیسے کے معاملے میں بڑا سخی دل کا آدمی، اس انسان کو آپ جنس کے معاملے میں دیکھیں بڑا پاک صاف ستھرا رہنے والا آدمی، زندگی میں مصائب اور تکالیف کے دنوں میں اسے دیکھیں اس میں صبر پیدا ہوگا،
اور پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. کروڑوں روپے آپ اس کے حوالے کر دیں، کیا مجال ہے کہ ایک پیسے میں وہ خیانت کر جائے. آپ بڑے سے بڑا عہدہ اسے دے دیں، کیا مجال ہے کہ اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے حق میں کوئی ناجائز کام کر لے یا دوسروں پر وہ کوئی ظلم و زیادتی کر دے. اور بالکل اس کے برعکس چاروں چیزیں ان انسانوں میں آ جاتی ہیں جن میں سماحت نہیں ہوتی. ان کو پاس جب پیسہ آتا ہے تو بخیل ہو جاتے ہیں. سیکس اور جنس کے متعلق یہ شرہ بد نفسی کا شکار ہوتے ہیں. ان کی گفتگو گندی ہوتی ہے، ان کی نظریں میلی ہوتی ہیں، ان کے کان ان چیزوں سے چسکا لینا چاہتے ہیں جن چیزوں میں نفس کا حصہ ہو. اور ان کی راتیں اور ان کے دن بدکاریوں کے قصوں سے بھرے پٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ کم ہمتی کے مظاہرے کرتے ہیں، اور عمومی زندگی ان کی فسق و فجور کی ہوتی ہے. یہ سب ایک ہی چیز ہو جاتی ہے. چار مختلف چیزیں جس کی برانچز جس کے شعبے بتائے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ سماحت ہے. یہ یعنی جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو نفسانی کیفیات جو اس کی پیدا ہوتی ہیں، انسان کا نفس ایسا عالی بلند ہمت بلند حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بہیمیت کے تقاضے نہیں ابھرتے، بہیمیت کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کرتا. انسان دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو یہ آدمی جس میں سماحت ہے نا، اگر آپ اسے دیکھیں، ہوتا تو انسان ہے، کسی خاص کھانے کی اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اس خاص قسم کے کھانے کے لیے کام بھی کرتا ہے، کوک رکھ لے گا، گھر میں فرمائش کر دے گا. جنس ہے، اس کا تقاضا ہے، تو عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے. ایسی ضرورتیں پوری ہو گئی، اور اتنی ہی دیر کے لیے جتنی دیر میں یہ مصروفیت ختم ہوئی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جن خواتین میں یہ سماحت کی صفت پائی جاتی ہے، انہیں غصہ جب آتا ہے تو غصہ بس اتنی دیر کے لیے آتا ہے جتنی دیر کے لیے ہے. ادھر ٹھنڈا ہوا غصہ، ادھر بات ختم ہو گئی. خوب غور سے سننا چاہیے کہ آدمی کا نفس، مرد اور عورت کا اندر جی، اس کی روح، اس کی اندر کی طبیعت جب فیاض ہوتی ہے تو ان معاملات سے بالکل ایسے فارغ ہو جاتی ہے جیسے یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا تھا. ایک خاتون ہے، اس میں سماحت کی صفت پیدا ہو گئی. اسے کوئی کھانا بہت اچھا لگتا ہے، کھانا پکایا، بچے شوہر سب نے مل جل کے کھایا، اور اس کو بس وہ وقتی طور پہ جو فائدہ تھا تو پہنچا. شام تک اسے شاید یہ بھی یاد نہ رہے کہ کیا کھانا پکاتا تو کیا نہیں پکاتا. شوہر کی ضرورت محسوس ہوئی اور شوہر کو بیوی کی ضرورت محسوس ہوئی، بس اتنی دیر ہے جتنی دیر ہے، کیونکہ دل میں یہ لذتیں بس نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور پھر اس کے بالکل اپوزٹ دوسری سائڈ بھی یاد رکھیے، پھر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیے گا. دوسری سائڈ اس کی یہ ہے کہ نفس فیاض نہیں ہوتا، لالچی ہوتا ہے. تو جس طرح موم پر آپ انگوٹھا رکھ دیجئے، موم بتی سے موم پگھلتی ہے نا، آپ اس میں کوئی چیز رکھ دیجئے تو اس چیز کا نقش اس موم پہ آ جائے گا. آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو انگوٹھے میں جتنی بھی باریک باریک لائنز لگی ہوئی ہیں یہ سب کی سب اس میں آ جاتی ہیں. اس سے بھی آسان مثال لے لیں، یہ مہر لگانے کے لیے جو پیڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی انگوٹھا لگاتے ہیں نا کاغذات پہ، انگوٹھے میں آپ نے دیکھا ہوگا ساری چھاپ انگوٹھے کی لگتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لائنز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جب انسان کا نفس لالچی ہوتا ہے
تو اس پر یہ نقوش ایسے ابھرتے ہیں، یہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہی خیالات میں گم رہتا ہے، اس کا نفس لالچی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی جب طلب ہوتی ہے یا کوئی کھانا اچھا لگتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز کھانی ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھانا ہے، اچھے سے اچھے ہوٹل میں جانا ہے، بس اس کی زندگی کا سب سے اچھا کام جوانی میں ہوٹلنگ ہی ہو جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ولیعذ باللہ اگر یہ عورت ہو اور اسے مردوں کا شوق ہو جائے اور مردوں اور عورتوں کا شوق ہو جائے ولیعذ باللہ، تو اٹھتے بیٹھتے نماز اور روزے میں بھی نفس اندر سے لالچی ہوتا ہے، اس کو ہرس ہو جاتی ہے ان چیزوں کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی سوچتا رہتا ہے، یہی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اسی طریقے سے اپنی روح کو گندا کرتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں پر، وہ جو پہلا آدمی پاکیزہ تھا اور یہ جو دوسرا آدمی لالچ والا تھا، پہلے میں سماحت تھی دوسرے میں بخل تھا، ان دونوں پر موت آ جاتی ہے۔ تو دیکھو بچوں، یہ پہلا شخص جب دنیا سے گزرتا ہے نا اور اس کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے، تو اس نے تو دنیا کو اپنے دل میں بسایا ہی نہیں تھا، پیسہ تھا کھلا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں لگاتا رہا، کھانا پسند آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، نفس کی خواہشات ابھری اور خواہشات کی جب جائز طریقے پہ تسکین ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، بس ختم ہوئی بات، پھر سے خیال ہی نہیں آتا ان چیزوں کا جب تک کہ ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس نے اپنے دل میں ان چیزوں کو نہیں رکھا تھا، تو موت کے بعد بھی اس انسان کی روح فیاض ہوتی ہے اور اس کا فرشتوں سے رابطہ جلدی ہو جاتا ہے، جتنا روح کا فیاض ہوگا اتنا ہی اس کا تعلق فرشتوں سے قوی ہو جائے گا۔ ایسا اچھا آدمی ہوتا ہے کہ فرض کر لیجئے، ان لوگوں کی ایک پہچان اور بھی عرض کرتے ہیں، پھر اس موضوع کی طرف لوٹیں گے تاکہ سماعت کی اچھی طرح تشریح ہو جائے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عمدہ سے عمدہ چیز چوری ہو گئی، پھر اٹھا کر لے گیا، بس جو طبعی غم ہوتا ہے وہی دکھ پریشانی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں پرواہ ہوتی۔ عورتوں میں دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی اچھا برتن تھا ٹوٹ گیا تو وہ وقتی طور پہ ہی پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی بھی، اب اس پہ کیا بچوں کو ڈانٹنا ہے، تھوڑی بہت ہو گئی ڈانٹ، بس ختم ہوئی بات۔ چوری ہو گئی، یہ حوصلے والا آدمی ہوتا ہے نا، کہتا ہے پرواہ نہیں، ٹھیک ہے ہو گئی چوری، اب اس پہ کیا جی کو جلانا ہے، آگے کام کرو۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی پوری زندگی کی محنت، جوانی کا خون جس محنت میں رچا بسا ہوا ہوتا ہے، وہ محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو بھی کہتا ہے میرے مالک کو یہی منظور تھا۔ اس کا نفس اتنا وسیع، اتنا سخی ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب مرتے ہیں نا اور ان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو پھر یہ روح مسلسل ترقی کرتی چلی جاتی ہے، روح کا سفر رک نہیں جایا کرتا، پھر اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ کبھی کبھی روح اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ جا کر جا ملتی ہے جو ملائے اعلیٰ میں اللہ کے مقربین میں سے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی یہ روح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارکہ کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے۔ یہ فیاض اور سخی انسان، اس کی روح اتنی بلند ہوتی ہے، اسی لیے زندگی میں وہ اتنے کھلے دل کا ہوتا ہے، اس کی سوچ اور فکر بھی بلند ہوتی ہے، اور اس انسان کی طبیعت بھی بڑے حوصلے والی ہوتی ہے، صبر بھی اس انسان میں ہوتا ہے، بڑے منصوبے انجام دیتا ہے، اور کام کرنے کا موقع مل جائے اسے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے
تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ آدمی اس جان اور جثے کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز لے لیتا ہے۔ اس لیے موت اس انسان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب موت کے بعد اگلی جو زندگی آنی ہے یہ نہایت خوشگوار ہے۔ یہاں انسانوں سے واسطہ پڑتا تھا، وہاں فرشتوں سے واسطہ پڑے گا، اور مسلسل اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بھی سن لیجیے کہ دوسرا انسان جس میں ظلم ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو زندگی میں جو چیزیں اس نے کی تھیں وہ سب کی سب اس کی روح میں بسی ہوئی ہوتی ہیں، اور روح میں ایسے رچ بس جاتی ہیں کہ اب روح انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، اور تعلقات ہو جاتے ہیں خراب جسم اور روح کے، روح چھوڑنا نہیں چاہتی، اور اللہ کے فرشتے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح اللہ کے حضور میں چلے، اور کسی بھی طرح اللہ کا حکم یہ پورا ہو، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہا کرتا ہے۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ سرتابی کرے اور اللہ کے حکم کو وہ ٹال دیں، ولیعذ باللہ۔ تو روح پھنسی ہوتی ہے تنگی میں، لالچ میں، اسے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اس انسان کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کچھ چیز گم ہو گئی، اب بیچارے پہ مصیبت آ جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے پریشان کہ ہائے یہ چیز گم ہو گئی۔ عورت ہوتی ہے، گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی پردہ جل گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تعلیم کو بچوں نے خراب کر دیا، 10 سال یہ تانے نہیں جاتے کہ فلاں وقت میں یہ ہو گیا تھا، فلاں وقت میں یہ ہو گیا تھا۔ یہ ہے اندر کا مرض بخل کا۔ اس کی چوری ہو جائے، اوفو، موت سے زیادہ ناگوار چیز اس کے لیے ہوتی ہے کہ پیسہ چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارے جہان میں اپنے اسباب اور ذرائع کو جمع کرتا ہے کہ کسی طرح اس چور کو ضرور سزا دینی ہے، اور کوئی توہین اس کی کر دے تو یہ اپنی توہین ولیعذ باللہ خدا کی توہین سے بھی بری سمجھتا ہے۔ اللہ کو کوئی گالی دے دے تو اسے غصہ نہیں آتا، اور اپنی توہین تو غصہ آتا ہے۔ یہ سب اس کے اندر کی کھوٹ ہے نا۔ ایسے شخص پر جب موت آتی ہے تو یہ بخیل آدمی مر بھی نہیں پاتا، جی بھی نہیں پاتا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، اور لوگوں بخل سے زیادہ بدتر کون سی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں ہوتی؟ اب اسے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ آگے جاتا ہے، فرشتے تو روح نکالتے ہیں، تو آگے جا کر پھر اسے تنگی اور تکلیف ہوتی ہے، پھر جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر جہنم میں بھی اگر ایمان نہ ہو تو اس انسان کی روح میں بخل میں ترقی ہوتی ہے، اس انسان کی روح کی خرابی میں ترقی ہوتی ہے، اور دن بدن عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جہنم کا کیا بیان کریں زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ بس بات اتنی سمجھ لینا کافی ہے کہ موت کے بعد کی جو سختیاں ہیں نا وہ سب کی سب موت سے زیادہ ہی ہیں۔ دنیا میں تو گھبرا کے یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، مر جائیں گے۔ دنیا کی ہر مصیبت موت سے کم ہی مصیبت ہے، موت سے زیادہ بڑی مصیبت تو کوئی نہیں، اور موت کے بعد کی زندگی اس کی ہر مصیبت موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ سوچ لینا چاہیے کہ آخرت کا عذاب کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے چیز۔ اس سماحت کا فائدہ کیا ہے؟ اس سماحت کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ سماحت انسان میں راسخ ہو جاتی ہے، انسان کا ملکہ بن جاتی ہے، اس انسان کی طبیعت میں سماحت پیدا ہونے کے بعد اتنی رچ بس جاتی ہے، اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا اور سماحت سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا نفس دنیا کی خواہشات سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے بچے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں
تو ابتدائی طور پر بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ کون سا حرف، کون سا ورڈ کس انگلی کے نیچے آئے گا. ٹائپنگ میں بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب بچہ خود بخود ٹائپ کرتا رہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ انگلی کس وقت اٹھ کے کس لفظ پہ جا کر پڑی تھی. تو بچے کی روح پوری طرح قبول کر لیتی ہے اس ٹائپنگ کو. اسی طرح جب سماعت اور فیاضی اس کو انسان کی روح پوری طرح سے قبول کر لیتی ہے تو پھر اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غیر معمولی دلچسپی رہتی ہی نہیں. بس ضابطے میں تعلق میں جو کارروائی ہوتی ہے وہی رہ جاتی ہے. یہ انسان میں اعلیٰ روحانی لذت حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. ایسا انسان جہالت پہ قناعت نہیں کرتا، ایسا انسان بے عملی کا مظاہرہ نہیں کرتا، ایسا انسان علم اور عمل میں کمال کا شخص ہو جاتا ہے. وہ انسان بس دنیا کی چیزوں سے جتنا ضرورت کا تعلق ہے ضرورت کی حد تک رکھا، باقی اس انسان کی دنیا اور ہی ہوتی ہے. اسی لیے اس انسان کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے دولت کے فتنے سے بھی، اور اللہ محفوظ کر دیتا ہے فقر کے فتنے سے بھی. دولت زیادہ آ جائے انسان کے پاس وہ بھی آزمائش ہے، اور انسان پہ فقر و فاقہ آ جائے یہ بھی آزمائش ہے. اللہ کا وہ بندہ جس کی جی میں سماحت ہوتی ہے نا، اس کا بچپن فقر و فاقہ میں گزرا ہے تو بھی وہ کسی انسان سے مانگنے کا رواج نہیں ہے. جوانی میں بڑھاپے میں خدا نے کھلا پیسہ دے دیا ہے تو اس پیسے میں بخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے صحیح معنی میں انسان. آپ کو معلوم ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے وہ آزمائش، اور محتاجی زیادہ ہو جائے یہ آزمائش، دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من الکسل، سستی سے. کاہلی، سستی، آنکھ کھل گئی اب بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچھا اب اٹھتا ہوں، یہ سستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کاہلی ہے. پھر تو اب کام کرو، ہو گیا سونا، ختم ہوئی بات. ایسے سست ہوتے ہیں کہ پانی پینا ہے تو 100 مرتبہ سوچنا ہے، اچھا اٹھتا ہوں پانی پیتا ہوں. کام بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اٹھو پانی پیو ختم کرو، آگے تو سوچو اور کیا کام کرنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بارگاہ خداوندی میں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی سستی سے، کاہلی سے، والحرم، اور بڑھاپا ایسا جس میں لوگ سٹیا جاتے ہیں، والمغرم، اور اللہ قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنا قرض ہو جائے کہ کچھ سمجھ نہ آئے اب میں کیا کروں، پروردگار اس بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والمأثم، اور اللہ گناہ کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے، وفتنۃ النار، اور جہنم میں جو آزمائش کے لیے لوگ ڈالے جائیں گے اس سے، وفتنۃ القبر، اور قبر کی آزمائش سے، وعذاب القبر، اور جن پر پکا قبر کا عذاب لگا دیا جائے گا. خداوندہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ارشاد ہوا ہے وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ، اور اللہ دولت کے زیادہ ہو جانے سے آدمی جو آزمائش میں پڑ جاتا ہے، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اور اللہ غربت تنگ دستی زیادہ ہونے سے آدمی جو آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اللہ میں ان دونوں فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پیسہ زیادہ ہو گیا اور پتہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ جیب میں ہے اور شراب کی بوتل 5,000 کی ملتی ہے، کہتا ہے پرواہ نہیں، اب یہ 5,000 نہیں تھے نا جس وقت تو پھر شراب سے بچا ہوا تھا، اب پیسہ زیادہ آ گیا ہے اس لیے وہ خدا کی نافرمانی میں چل پڑا ہے، اور یہ بھول گیا
کہ جس مالک نے یہ دے دیا ہے اس مالک نے دیکھنا بھی ہے کہ میں نے کہاں خرچ کیا ہے، جو غلط آج خرچ کر رہا ہوں وہ مالک سے چھین لے گا، واپس لے لے گا، پھر کیا کروں گا؟ یہ ہے فتنہ۔ پیسہ جب ضروریات زندگی سے زیادہ ہو جائے اور فقر و فاقہ وہ جب آتا ہے اور شریف آدمی پر آ جائے، اس کے لیے بڑی فتنے اور آزمائش کی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ ذہین اور شریف آدمی پر جب فقر و فاقہ آئے گا تو وہ اگر شیطان کی راہ پر چل پڑے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے لگ جائے تو پھر تو وہ ایسے ایسے طریقوں سے لوگوں کو لوٹے گا کہ لوگوں کو خود خبر نہیں ہو سکتی، ولیعذ باللہ، اور کن ذہن انسان ہو اور اس کی صلاحیتیں نہ ہوں اور وہ اس مصیبت میں پڑ جائے تنگ دستی کی، تو وہ لڑے گا، جھگڑے گا، مارے گا اور مال کو چھین لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگی، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور اللہ جو دجال ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا ہے پروردگار، جو اس زمین پہ گھومے گا، اللہ اس کی آزمائش جو ہے نا اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر خطایایا بماء الثلج والبرد، اور اللہ میرے گناہوں کی اثرات کو اور میرے گناہوں کی وجہ سے جو نقوش مجھ پہ پڑ گئے ہیں اللہ انہیں دھو دیجئے اولوں کے برف سے، اولوں کے پانی سے اور برف کے پانی سے۔ تو بات وہ ہو رہی تھی کہ سماحت، فیاضی اور طبیعت کا سخی ہونا یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن دولت کے زیادہ ہونے سے اور فقر و فاقہ کے زیادہ ہونے سے، ان دونوں چیزوں کے حد سے گزر جانے سے جو آزمائشیں، تکالیف آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ بہتر ہے کہ حدیث کو پورا ہی پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں وَنَقِّ قَلْبِي، اور اللہ میرے دل کو پاک کر دیجئے، کما يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللہ جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرنے والے پاک کیا کرتے ہیں، اے پروردگار میرے دل کو بھی ایسے ہی پاک کر دیجئے۔ مومن کا دل کیسا دھلا ہوا، کیسا صاف، کیسا پاکیزہ، کیسا مزکا، کیسا مصفا، بالکل بے غبار نور سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعا ارشاد فرمائی اور یوں عرض کیا وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، اللہ مجھ میں اور تیری جو گناہ ہیں، تیری جو معصیت ہے، اللہ تیری نافرمانیاں، تیرے سامنے جو نالائکیاں ہوتی ہیں مجھ میں اور ان میں اتنا فاصلہ پیدا فرما دے، ایسا بڑا فیصلہ کر کہ جیسے کما بعدت بین المشرق والمغرب، تو نے مشرق اور مغرب کو دور دور رکھنے کا اپنی قدرت کاملہ کے تحت فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، اللہ اتنے بڑے فاصلے کا فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور اپنی نافرمانی اور گناہوں کے درمیان، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم دور ہو جائیں جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگی ہے، دولت مندی کے فتنے سے اور فقر اور محتاجی کے فتنے سے۔ دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر آدمی اس کا حق ادا کرے اور صحیح طور پر استعمال کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت ہی سے وہ مقام پایا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان اس سخاوت کے بعد تم پر کوئی چیز نہیں ہے، عثمان آج جو تم نے خرچ کیا ہے آج کے بعد جو مرضی کرو، اللہ کے یہاں تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اس صدقے کے معاملے میں اتنی بڑی بشارت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دلوائی تھی یہی چیز تھی۔ اسی طرح فقر و فاقہ کے ساتھ اگر صبر ہو آدمی میں، قناعت ہو، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، فقر و فاقہ تھا اور اختیاری تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ پیسہ اس سے غرور جنم لے
اور مال اور دولت کی صحیح استعمال کی توفیق نہ ہو تو وہ پھر قارون بن جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر فقر اور فاقہ آ جائے اور اس کے ساتھ صبر نہ ہو انسان میں تو پھر وہ بھی خدا کا عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں سے پناہ مانگی ہے. یہ ہے سماحت. تیسری چیز جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا دی تھی، شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دین میں 4 چیزیں اسے اچھی طرح سمجھو. سب سے پہلے طہارت، اخبات، سماحت، اور اس کے بعد چوتھی چیز کا بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جب یہ تمہیں 4 چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا چیز خدا نے دے دی ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس چوتھی چیز کی